پیپلز پارٹی اس انتظار میں ہے کہ معاشی مسائل اور مہنگائی کے ہاتھوں نون لیگ کی مقبولیت کا قلع قمع ہو جائے اور تو پھر زرداری صاحب کرشمہ دکھائیں۔ اب یہ راز بھی کھل گیا ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو عوامی نہیں بلکہ ذاتی مفاد کی خاطر ایک ہو کر چلتا کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی سیاسی معاشی الجھنوں کی۔ پی ڈی ایم عدم اعتماد کی تحریک مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے تھی یا مقدمات ختم کرنے کے لیے، اور دشمن ملکوں سے تجارت اور تعلقات کس کی ترجیحات ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کا بوجھ صرف نون لیگ کے کندھوں پر ہے۔ باقی اتحادی اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ بوجھ نون لیگ کی رہی صحیح ساکھ کا خاتمہ کرتا ہے۔ دلیل اس کی سابق صدر آصف علی زرداری کا دعویٰ ہے کہ 2023 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد آئندہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ یہ بڑا دعویٰ زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس لاہور میں پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں کیا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو میں پاکستان میں 110 درجے سے تمام مسائل کو حل کر دوں گا۔ ان کے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ملک کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس دعوے پر سوال یہ اٹھتا ہے ملکی مسائل کو اب کیوں حل نہیں کریں گے؟ تو جواب اس کا وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اس انتظار میں ہے کہ معاشی مسائل اور مہنگائی کے ہاتھوں نون لیگ کی مقبولیت کا قلع قمع ہو جائے اور تو پھر زرداری صاحب کرشمہ دکھائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام اتحادی حکومت میں ہیں، مشکل فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں جن کا اعلان بھی اتحادیوں کو ساتھ بٹھا کر کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود سچ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بد دعائیں اور گالیاں صرف نون لیگ کو ہی پڑ رہی ہیں، اور انتخابات میں اس مہنگائی اور مشکل فیصلوں کا خمیازہ بھی سب سے زیادہ نون لیگ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ زرداری صاحب کے تازہ بیان نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ آصف زرداری نے نون لیگ کو پھنسا دیا ہے، کیونکہ تجربہ کاری کے تمام تر دعووں کے باوجود حالات حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ آج ڈالر 213 کا ہندسہ بھی چھو گیا، بجلی پٹرول پھر مہنگا ہونے کی خبریں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے حکومت کے پاس کوئی خوشخبری نہیں۔ اب یہ راز بھی کھل گیا ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو عوامی نہیں بلکہ ذاتی مفاد کی خاطر ایک ہو کر چلتا کیا تاکہ احتساب سے بچا جا سکے۔ یہ اعتراف خرم دستگیر سب کے سامنے کر چکے۔ صدر مملکت نے نیب ترمیمی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا۔ اعتراض یہ لگایا کہ یہ بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ ہی نہیں اور بلا خوف لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ حکومت کے پاس مہنگائی ختم کرنے کا کوئی نسخہ نہیں، مگر اس بل کو پاس کرنے کا تجربہ ضرور ہے، وہ اسے پاس کرا رہی ہے۔ سوال حکومت کے اصلاحات کے بعد اگلے انتخابات کا بھی ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ صرف انتخابات نہیں بلکہ شفاف صاف انتخابات چاہتی ہے۔ کیا عمران خان کا یہ مطالبہ پورا ہوگا؟ کیا معاشی الجھنوں کا حکومت سے کوئی حل نکلے گا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔